الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ پارہ نمبر 10۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں غزوہ بدر کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ غزوہ بدر اور جنگ بدر مسلمانوں اور کفار کے درمیان وہ پہلی اہم جنگ ہے کہ جس نے مشرکین مکہ اور کفر کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے، اور یہی جنگ یوں سمجھیں کہ اسلام کی فتوحات کے دروازے کھول رہی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی نصرت کا ذکر ہے، اور یہ بات سمجھائی ہے کہ اگر مسلمان میدان جنگ میں اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ نمبر 1 جنگ میں ثابت قدمی اختیار کرے، نمبر 2 بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرے، نمبر 3 آپس کی اختلافات سے بچے، نمبر 4 ناموافق احوال آ جائیں تو اس پر صبر کرے۔ یہ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ کی مدد کو کھینچ لیتی ہیں۔ پھر آگے اس میں صلح اور فدیہ کا ذکر کیا ہے۔ کچھ مشرکین تو قتل ہو گئے، کچھ گرفتار ہوئے۔ جو گرفتار ہوئے تو ان کو فدیہ لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد فرما دیا، چھوڑ دیا، جنگی قیدی پھر نہیں بنایا، فدیہ لیا اور فارغ کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں سورہ اعراف کے آخر میں فرمایا کہ مسلمانوں کے بھائی ہیں، جب مسلمان مدد مانگے تو دینی چاہیے۔ اگر مسلمان کو ضرورت اور آدمی مدد نہ کرے تو اس سے فساد ہوتا ہے، فتنہ پھیلتا ہے، اور مدد کرنے سے فتنہ فساد ختم ہو جاتا ہے۔ اور آخر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے عظمت شان کو بیان فرمایا ہے کہ یہ پیغمبر ایسے ہیں جو رحیم ہیں، پیغمبر ایسے ہیں شفیق ہیں، مومنین کے دکھ پہ بہت تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ آپ کی عظمت کا ذکر فرمایا۔ سورہ توبہ، اس سورت کا نام سورہ توبہ ہے اس لیے کہ وہ مسلمان جو مخلصین تھے، رسول اللہ علیہ وسلم کے عشاق تھے، صحابہ تھے، لیکن ایک جنگ میں غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے، سچے دل سے انہیں توبہ کی ہے، تو اس بنیاد پہ سورت کا نام ہی سورہ توبہ رکھ دیا گیا ہے۔ اس سورہ توبہ کے آغاز میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے، اپنے رسول کی طرف سے مشرکین سے برات کا اعلان فرما دیا ہے۔ پھر اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ حنین کا ذکر کیا ہے۔ یہ غزوہ حنین جو فتح مکہ کے بعد ہے۔ اب سمجھایا کیا ہے کہ اس میں مسلمان تعداد بھی زیادہ تھے، کفار کم تھے، لیکن پہلی دفعہ حملہ ایسے ہوا کہ کافر غالب ہو گئے۔ مسلمانوں کے ذہن میں تو ہماری یہ تعداد بہت زیادہ ہے، ہم تو غالب آ ہی جائیں گے۔ پھر مسلمان غالب آئے ہیں، یعنی جنگ کا جو نتیجہ مسلمانوں کے حق میں ہے۔ یہ بات ایک سمجھانے کے لیے تھی کہ تمہاری کثرت اور طاقت پہ نظر نہیں ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی مدد، نصرت اور توکل پر نظر ہونی چاہیے۔ پھر اس میں غار ثور کا ذکر کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کے مدینہ منورہ جا رہے ہیں، راستے میں غار میں رکے ہیں، ثانی اثنین۔ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین میں سے ہر ایک صحابی کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہوتی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص صفت یہ ہے کہ قرآن کریم نے اس شخص کو صحابی کہا ہے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن۔ اس لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر کوئی شخص صحابیت کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں رہتا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں مشرکین اور اہل کتاب کے ساتھ جہاد کا حکم دیا ہے، پھر جہاد کے احکام بیان فرمائے ہیں اسی صورت میں۔ پھر آگے اس صورت میں غزوہ تبوک کا ذکر کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ غالباً واحد غزوہ تبوک تھا جس کی مشاورت کھلی ہوئی ہے، اور آپ نے بتایا کہ ہم فلاں طرف جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام سے کھلے عام چندے کی اپیل بھی ہوئی ہے، صحابہ کرام کو ترغیب بھی دی ہے۔ تو اس میں منافقین جو رہ گئے وہ تو نفاق کی وجہ سے تھے، صحابہ کرام میں سے 3 جو رہ گئے ان کا ایک عذر تھا۔ پھر بعد میں ان کے احساس ہوا کہ ہمارا عذر بھی ایسا ہے کہ ہم چلے جاتے تو فرق نہیں پڑتا تھا، تو ان لوگوں نے پھر سچے دل سے توبہ کی ہے، اور قرآن کریم نے بہت احسن انداز میں ان تینوں کی توبہ کا ذکر فرمایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں منافقین کے بارے میں ایک بات فرمائی ہے، میرے پیغمبر یہ بہانے تو تراشتے ہیں، سچی بات ہے کہ جانے کے لیے تیار ہی نہیں تھے،
ولو اراد الخروج لأعدوا له عدہ، اگر یہ جانا چاہتے تو کچھ تیاری بھی تو کرتے، تیاری بھی نہیں کی اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا عذر ہے۔ تو جو جانے والا ہوتا ہے وہ تیاری کرتا ہے، پھر عذر سامنے رکھ دیتا ہے۔ اس بارے میں خاص چیز یہ کہ زکوٰۃ کے مصارف بیان فرمائے، مستحقین زکوٰۃ بیان فرمائے کہ زکوٰۃ کن کو دے سکتے ہیں، وہ 8 ہے۔ نمبر 1 فقراء، نمبر 2 مساکین۔ فقیر اور مسکین میں کیا فرق ہے؟ فقیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، مسکین کہتے ہیں جس کے پاس ہو مگر اسے اس کی ضرورت پوری نہ ہوتی ہو۔ عاملین، جن کو حکومت نے متعین کیا ہو زکوٰۃ کے اموال جمع کرنے پر تو ان کی تنخواہ اموال زکوٰۃ سے دینا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، نو مسلم مالدار ہے لیکن اس کو زکوٰۃ کے پیسوں میں سے دینا اس کے دل کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے، مزید پختہ رکھنے کے لیے، یہ ذہن نشین فرما لیں، اب یہ مصرف نہیں ہے، پہلے تھا۔ نمبر 5 غلام کو آزاد کرنے کے لیے، یعنی غلام ہے جس کو اس کا مالک کہتا ہے تم اتنے پیسے دے دو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، اس کو پیسے زکوٰۃ کے دے دیے جائیں تاکہ اپنی ادائیگی تو غلامی سے آزاد ہو جائے۔ نمبر 6 غارمین، مقروض، اس کو زکوٰۃ دینا کہ قرض سے اس کی نجات ہو جائے۔ فی سبیل اللہ، جو مجاہد ہے اللہ کے راستے میں نکلا اس کو دینا، علم حاصل کرنے کے لیے نکلا ہے اس کو دینا، غریب ہے مستحق ہے دعوت کے لیے نکلا ہے اس کو دینا، یعنی وہ آدمی جو مسافر ہے دین کے لیے اور اس کے مالی حالات کمزور ہیں تو زکوٰۃ کے مال سے اس کی مدد کر دینا۔ مبنی سبیل مسافر، یعنی ایسا شخص کہ جس کے پاس اپنے گھر میں تو الحمدللہ پیسے موجود ہیں لیکن سفر میں اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اور اس کو ضرورت پڑ گئی ہے، اب زکوٰۃ کے پیسوں سے اس کی ضرورت کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو احکام شریعت پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔